اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 184 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 185 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، عربی میں مہینے کو شہر کہا جاتا ہے، شہرن۔ رمضان رمضان، الذی وہ جو، انزل نازل کیا گیا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جو نازل کیا گیا ہے۔ انزل یہ مجہول کا صیغہ ہے، فی میں ہے، اس میں وہ ہے جس میں اس میں نازل کیا گیا ہے، القرآن قرآن، ہدن ہے ہدایت ہے، للناس لے کے لیے، الناس لوگوں کے لیے، وبینات اور بینات روشن دلیلیں، واضح دلیلیں، من الہدا من سے، الہدا ہدایت میں سے، والفرقان اور فرقان کہتے ہیں حق و باطل کو جدا کرنے والا۔ فمن پس من جو، شہد حاضر ہو، پالے موجود ہو، من سے، تم میں سے، شہر مہینے میں، فلیسم ہو، پس الیسم ہو، روزہ رکھ لے، بس چاہیے کہ روزہ رکھ لے، امر کا صیغہ یہ حکم ہے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضاً اور من جو کان ہو مریضاً مریض، او علی سفر او یا علی پر سفر یا پھر سفر پر ہو، فعدۃ پس عدۃ گنتی پوری کر لے، گن لے، من ایام اخر من سے، ایام دن، یوم کی جمع ہے یہ، اخر بعد کے، یرید وہ چاہتا ہے، یہ ارادے سے ہے، یرید چاہتا ہے، اللہ بکم سے، تم سے، تمہارے لیے، اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، الیسر آسانی، یسر کہتے ہیں آسانی کو، ولا اور لا نہیں، یرید چاہتا ہے اور نہیں چاہتا ہے، بکم تمہارے لیے، العسر تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا ہے، عسر کہتے ہیں تنگی کو، مشکل کو، وَلِتُكْمِلُوا اور لے تاکہ تُكْمِلُوا تم پوری کرو، کمال سے، تکمیل سے، العدت گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اور لے کے تاکہ تکبرو تم بڑائی کرو، اور یہ کہ تم بڑائی کرو، یہ کہ اگر تم بڑائی کرو، بڑائی بیان کرو، تکبیر کہو اللہ کی، اللہ پر، ما ہداکم ما جو ہدایت کی تمہیں ہدایت دی، اس پر کہ تم کو ہدایت دی، اور اگر تم اللہ کی بڑائی کرو اس پر جو تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ اور اللہ تاکہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ، شکر کرو، اس لیے کہ تم شکر کرو، یہ تکبیر کہنا بھی جو ہے وہ شکر کے معنی میں آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن، ھدی للناس یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت میں سے، والفرقان اور حق و باطل کو جدا کرنے والی، فمن شہد منکم الشہر رمضان الشہر بس جو کوئی تم میں سے پالے اس مہینے کو، فلیسم ہو بس چاہیے کہ روزہ رکھے، ومن کان مریضاً او علی سفر پس تم میں سے کوئی اگر مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر تو گنتی پوری کر لے بعد کے دنوں میں، یرید اللہ بکم الیسر اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی کو، ولا یرید بکم العسر اور نہیں چاہتا ہے تمہارے لیے تنگی کو، ولتکملوا عدۃ تاکہ تم پوری کرو گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور اگر تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو، شکر گزار بن جاؤ،
روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ کل ہم جو ہے وہ اسی ٹاپک پہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کل پرسوں سے لے کر جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، پھر اس میں ایک آپشن تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے۔ ایک چیز یہ، پھر رمضان کے مہینے کی فضیلت، اس آیت میں رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی، اور اس قرآن میں ہدایت کی جو ہے وہ واضح نشانیاں ہیں اور حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے یہ قرآن۔ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْهُ، بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے فَلْيَصُمْهُ، تو وہ روزہ رکھ لے۔ یہ جو کل ہم پڑھ کر آئے تھے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو کوئی فدیے کی طاقت رکھے تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ آپشن ختم۔ اب فرض ہے کہ جو مقیم ہوگا، صحت مند ہوگا، رمضان کا مہینہ پائے گا، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب اس کے پاس جو ہے وہ کوئی کنڈیشن موجود نہیں ہے، کچھ بھی وہ جو ہے وہ فدیہ وغیرہ دے کر نہیں چھوڑ سکتا ہے، روزہ اس کو رکھنا ہے، روزہ فرض کر دیا گیا پکا ٹکا۔ اب دیکھیے یہاں سے روزوں کا مہینہ یا ماہ رمضان شریف کی فضیلت و بزرگی کا بیان ہو رہا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم اترا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ابراہیمی صحیفہ رمضان کی پہلی رات اترا اور تورات 6 تاریخ، اگلے تمام صحیفے اور تورات و انجیل 13ویں تاریخ اور قرآن 24 تاریخ نازل ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زبور 12ویں کو اور انجیل 18ویں کو، اگلے تمام صحیفے اور تورات و انجیل و زبور جس پیغمبر پر اتری ایک ساتھ ایک ہی مرتبہ اترے، لیکن قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا اور پھر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ قرآن کریم پہلے جو ہے وہ لوح محفوظ میں تھا، عرش کے اوپر بھی، عرش کے پاس جو ہے وہ موجود تھا، وہاں سے بیت العزت تک جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ لایا گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ پہلے مکمل طور پر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پہلی بار ہی یا ليلۃ القدر میں پہلی بار ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، نہیں، اس ليلۃ القدر میں رمضان کی 27ویں یا 24ویں تاریخ جو بھی، تو وہاں سے بیت العزت آسمان، ایک آسمان جو ہے وہ آسمانی دنیا بھی اسے کہا جا سکتا ہے، یا ایک مقام ہے جہاں پر رکھا گیا تھا اس کو، ایک قول یہ۔ دوسرا بیت العزت جو ہے وہ لوح محفوظ جہاں پر موجود ہے اس کو بھی کہا گیا ہے، دونوں روایتیں موجود ہیں، آگے ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہاں قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک لایا گیا، پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ بیت العزت میں لا کر رکھا گیا، وہاں سے لوح محفوظ سے، واللہ اعلم۔ اب دیکھیے کہ پھر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر جو ہے وہ نازل ہوتا رہا، پہلے ایک ہی مرتبہ میں پورا بیت العزت پہ یا آسمانی دنیا تک لایا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو کب نازل فرمایا ہے؟ لیلۃ القدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ساتھ آسمان اول پر رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کو نازل ہوا،
اور اسی کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ آپ سے جب یہ سوال ہوا کہ قرآن کریم تو مختلف مہینوں میں برسوں میں اترتا رہا ہے، پھر رمضان میں اور وہ بھی لیلۃ القدر میں اترنے کا کیا معنی ہے، تو آپ نے یہی مطلب بیان کیا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ نازل ہوا، ایک ہی مرتبہ میں پہلے آسمان تک آیا۔ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آدھی رمضان میں قرآن کریم دنیا کے آسمان کی طرف اترا، بیت العزت میں رکھا گیا۔ پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کی۔ پھر حسب ضرورت واقعات اور سوالات پر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا اور 20 سال میں کامل ہوا۔ اس میں بہت سی آیتیں کفار کے جواب میں بھی اتری۔ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن کریم ایک ساتھ سارا کیوں نہیں اترا، جس کے جواب میں فرمایا گیا تھا کہ لِنُثْبِتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے آپ ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو۔ یہ اس لیے کہ تیرے دل کو برقرار اور مضبوط رکھیں۔ پھر قرآن کریم کی تعریف میں بیان ہو رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو ہدایت ہے۔ یہ دیکھیے، یہ رہا ہدی للناس وبینات من الہدی، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ قرآن کریم کی تعریف میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کی ہدایت ہے اور اس میں واضح اور روشن دلیلیں ہیں۔ تدبر اور غور و فکر کرنے والا اس سے صحیح راہ پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ حق و باطل، حرام و حلال میں فرق ظاہر کرنے والا ہے۔ ہدایت و گمراہی اور رشد و برائی میں علیحدگی کرنے والا ہے۔ بہت سلف سے منقول ہے کہ صرف رمضان کہنا مکروہ ہے، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رمضان نہ کہو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، شہر رمضان کہو، رمضان کا مہینہ کہا کرو۔ حضرت مجاہد اور محمد بن کعب سے بھی یہی مروی ہے۔ ادباً اگر دیکھا جائے تو تعظیماً ادباً ہم بھی رمضان کو رمضان کریم کہتے ہیں، رمضان شریف کہتے ہیں، صرف رمضان نہیں کہا کرتے ہیں۔ جو رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، تو شہر رمضان کہنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ کہو، رمضان کریم، رمضان المبارک، رمضان شریف، جو آپ جتنے بھی ادب والے الفاظ ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے۔ رمضان نہ کہنے کے بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے، لیکن سندن وہ بھی جو ہے وہ وہی ہے کہ امام بخاری نے بھی اس کا رد میں باب باندھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ اچھا پکا ٹکا نہیں، ایک ادب کا جو ہے وہ، اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ادب کا راستہ نکل سکتا ہے یہاں سے۔ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رکھے، اس کے سبب اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں وغیرہ۔ اگر اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب رمضان کا چاند چڑھے، کوئی شخص اپنے گھر ہو، سفر میں نہ ہو اور تندرست بھی ہو، اسے روزے رکھنے لازمی اور ضروری ہیں۔ پہلے اس قسم کے لوگوں کو بھی جو رخصت تھی وہ اٹھ گئی، اس کا بیان فرما کر پھر بیمار اور مسافر کے لیے رخصت کا بیان فرمایا گیا کہ لوگ روزہ ان دنوں میں نہ رکھیں، پھر قضا کر لیں۔ کل بھی جو ہے ہم اسی کو پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ بدن میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے روزے میں مشقت پڑے یا تکلیف بڑھ جائے یا سفر میں ہو تو افطار کر لے، اور جتنے روزے جائیں اتنے دن پھر قضا کر لے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان حالتوں میں رخصت عطا فرما کر تمہیں مشقت سے بچا لینا، یہ سراسر ہماری رحمت کا ظہور ہے، احکام اسلام میں آسانی ہے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ چند مسائل نکلتے ہیں کہ چاند نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے اور روزے رکھے نہ رکھے، یہ والی چیزیں۔ تو یہ اس کی تفصیل اگر آپ جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسج کر لیجئے گا۔ کل تک اگر مجھے میسج مل گیا تو میں اس کو سبق کو آگے جاری رکھوں گی، اگر نہیں تو پھر میں اگلا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کر دوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے اندر علم کا شوق، علم حاصل کرنے کا شوق پیدا فرمائے، دین کے لیے، دین کے خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔